بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک فرور کے سبھی سننے والوں کو میری جانب سے السلام علیکم۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کچھ ایسے حقائق کے حوالے سے جن کا جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ یہ بنیادی اور اہم معلومات آج کے زمانے میں ہر مسلمان کے پاس ہونی چاہیے تاکہ ہم اپنی مضبوط تاریخ سے جڑے رہیں اور یہ واقعات ہمارے دماغ میں پختہ رہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا آخری رسول منتخب کیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش سے کہا کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کریں۔ قریش مکہ نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ قریش بتوں اور جھوٹے معبودوں کی پوجا کرتے تھے۔ انہوں نے اس نئے مذہب کا انکار کیا اور ان کی شدید مخالفتوں کی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت تکلیفوں اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کا فیصلہ کیا۔ اسلامی تاریخ میں اس ہجرت کو ہجرہ کہا جاتا ہے۔ ہجرت کے بعد بدر کی جنگ ہوئی۔ غزوہ بدر میں کل 313 صحابہ کرام نے شرکت کی، جن میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل ہیں۔ غزوہ بدر کا ذکر قرآن مجید میں سورہ آل عمران، سورۃ الانفال اور سورہ حج میں کیا گیا ہے۔ اس جنگ میں کافروں کے لشکر کی تعداد 1000 تھی جبکہ مسلمانوں کی تعداد صرف 313 تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے کافروں کے دلوں میں مسلمانوں کا ایسا ڈر پیدا کیا کہ وہ خوفزدہ ہو گئے۔ روایات کے مطابق ہوا کا رخ مسلمانوں کے حق میں بدل گیا، جس سے کفار کے لشکر کو ریت اور دھول کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ صورتحال ان کے لیے جنگ لڑنا مشکل بناتی گئی۔ جنگ کے دوران نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین سے مٹی اٹھا کر کافروں کی طرف پھینکی اور فرمایا، چہرے بگڑ جائیں۔ اللہ کے حکم سے یہ مٹی کفار کی آنکھوں میں جا گری اور وہ کچھ دیر کے لیے اندھے ہو گئے، جس کا مسلمانوں نے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ ابو جہل، جو کفار کا سب سے بڑا سردار اور اسلام کا دشمن تھا، اس جنگ میں مارا گیا۔ اس کی موت مسلمانوں کے لیے بہت بڑی فتح تھی۔ اسے 2 کم عمر صحابہ معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالی عنہ نے قتل کیا۔ جنگ بدر میں کفار کے 70 افراد کو قید کیا گیا تھا۔ ان قیدیوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام نے بہت اچھا سلوک کیا، جو اس وقت کی جنگی روایات سے بالکل مختلف تھا۔ قیدیوں کو کھانا اور پانی دیا گیا اور بعض مواقع پر صحابہ خود بھوکے رہتے مگر قیدیوں کو کھلاتے۔ تعلیم یافتہ قیدیوں کو آزادی کے بدلے مدینے کے بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھانے کی شرط رکھی گئی۔ دیگر قیدیوں کو فدیہ لے کر رہا کیا گیا اور جو فدیہ دینے کے قابل نہ تھے انہیں معاف کر دیا گیا۔ یہ رویہ کفار مکہ کے لیے حیران کن تھا اور کئی قیدی بعد میں اسلام لے آئے۔ ابو العاص بن ربیع، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر تھے، جنگ بدر میں قیدی بنائے گئے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی رہائی کے لیے اپنا قیمتی ہار، جو حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تحفہ تھا، بھیجا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہار کو دیکھ کر جذباتی ہو گئے اور ابو العاص کو رہائی دے دی، مگر شرط یہ رکھی کہ وہ مدینہ پہنچ کر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کر دیں گے۔ اس واقعے نے نرمی اور رحم دلی کی اعلیٰ مثال قائم کی۔ دوستو، جنگ بدر میں کامیابی کے بعد مسلمانوں کے دلوں میں اللہ کی نصرت اور مدد پر یقین مزید بڑھ گیا تھا۔ وہ اس بات کو سمجھ گئے تھے کہ کامیابی وسائل یا تعداد کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ کی رضا اور ایمان کی طاقت سے حاصل ہوتی ہے۔ جنگ بدر کے بعد مسلمانوں کی سیاسی حیثیت مضبوط ہو گئی۔ عرب کے مختلف قبائل نے مسلمانوں کو ایک مضبوط قوت کے طور پر تسلیم کرنا شروع کر دیا۔ جنگ کے بعد قریش کے کئی لوگ فرشتوں کے بارے میں باتیں کرنے لگے۔ کچھ قیدیوں نے کہا کہ انہوں نے سفید لباس میں ملبوس ایسے جنگجو دیکھے جو انسانوں جیسے نہیں لگتے تھے۔ یہ بات مدینہ اور مکہ دونوں جگہ موضوع بحث بن گئی اور لوگوں کے دلوں میں مسلمانوں کے لیے خوف اور احترام پیدا ہوا۔ جنگ بدر کے بعد کئی کفار نے ایسے خواب دیکھے جن میں انہیں مسلمانوں کی کامیابی کا اشارہ ملا۔ ان خوابوں نے کئی لوگوں کو اسلام کے قریب کر دیا۔ اگرچہ جنگ بدر مسلمانوں کی عظیم فتح تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ نے اس پر جشن نہیں منایا۔ اس کے بجائے انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور عاجزی اختیار کی۔ یہ رویہ مسلمانوں کے اعلیٰ اخلاق کی نشانی ہے۔ دوستو، جنگ بدر کے بعد پیش آنے والے انوکھے واقعات نے مسلمانوں کی اجتماعی زندگی کو ایک نئی سمت دی۔ ان واقعات نے اسلام کی حقانیت کو واضح کیا
مسلمانوں کے ایمان کو مضبوط کیا اور ان کے دشمنوں کے دلوں میں ایسا خوف ڈالا۔ یہ جنگ اور اس کے بعد کے واقعات آج بھی مسلمانوں کے لیے صبر، شکر اور اللہ پر بھروسے کا سبق ہیں۔